يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ مومنوں کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریقے سے قرارداد کری یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوشی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے، جو اس کی بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ اور اے اہل عقل، حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل و خون ریزی سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اوپر کی آیت میں فرد کی اصلاح کا بیان تھا، اب اجتماعی اصلاح کے اصول بیان ہو رہے ہیں۔ معاشرہ میں امن و ترقی کی بنیاد یہ ہے کہ ہر فرد کی جان اور مال محفوظ ہو۔ حفاظت کی ذمہ داری افراد پر ڈالی جائے تو کمزور دفاع نہیں کر سکیں گے اور طاقتور آپس میں لڑتے رہیں گے، اس لیے کتب علیکم فرما کر یہ ذمہ داری نظام اجتماعی پر ڈالی گئی ہے۔ قتل راحت کے مجرم کو قصاص میں مار دینا حکومت کا فریضہ ہے، لیکن اگر وضع معاشی مجبوری کے تحت دیت لینا چاہیں یا معاف کر دینے میں بہتری سمجھیں تو حکومت ان کے فیصلے کو قبول کرے گی۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اسلام سے پہلے دو عرب قبیلوں کی آپس میں جنگ ہوئی، انہوں نے ابھی مقتولوں کا بدلہ نہیں لیا تھا کہ مسلمان ہو گئے۔ ایک قبیلہ بتائی کہ ہم قصاص میں اپنے غلام کے بدلے ان کا آزاد اور عورت کے بدلے ان کا مرد قتل کریں گے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اس میں عزت دولت یا نسب کی برابری کو ختم کر کے مساوات کا اصول پیش کیا گیا ہے اور بدلے میں زیادتی سے ہی منع کر دیا گیا ہے۔ مثلا شہزادے کے بدلے میں صرف قاتل کو مارا جائے گا، زیادہ آدمی قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر ایک آدمی کے قتل میں کئی آدمی شامل ہوں تو ایک کے بدلے میں تمام قاتلوں کو مارا جائے گا۔ دوسروں سے برتری کی ذہنیت انصاف پر مساوات ختم کر دیتی ہے۔ قصاص کے معاملے میں جب یہ ذہنیت ظاہر ہوئی تو اس کی اصلاح کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ سب مسلمان کے خون برابر ہیں، مسلمان غلام کا قاتل آزاد ہو یا عورت کا قاتل مرد ہو یا اس کے برعکس ہو تو قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ فمن عفی لہ، جس قاتل کو اس کے مقتول بھائی کی جانب سے کچھ معافی مل جائے یعنی وہ اصحاب قتل کی بجائے دیت لینا منظور کر لیں، اتباع بالمعروف، تو وارث کو چاہیے کہ مطالبہ دیت دستور کے مطابق اور بھلائی سے کریں، واداء الیہ باحسان، اور قاتل اس دیت کو احسان کے ساتھ ادا کرے یعنی کم کی بجائے زیادہ اور ناقص کی بجائے بہتر دینے کی کوشش کرے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، جو شخص خدا کی دی ہوئی رعایت سے فائدہ اٹھانے کے بعد زیادتی کرے گا یعنی مقتول کے وارث دیت بھی لے لے اور بعد میں انتقام لے یا کوئی نقصان پہنچائے، یا قاتل پہلے جان بچانے کے لیے دیت ادا کر دے پھر وارثی مقتول کو کسی طریقے سے پریشان کرے تو ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاۃٌ، ہم نے قصاص کی دیانت اور جرأت سے نافذ کر دیا ہے تو لوگ اپنی موت کے خوف سے دوسروں کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں کریں گے اور مقتول کے وارثوں کا جوش انتقام بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس طرح معاشرے کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی، اور اگر قاتل کو چھوڑ دیا جائے تو وہ پہلے سے زیادہ اس جرم پر دلیر ہو جائے گا، اور مقتول کے وارث بھی سینے کی آگ بجھانے کے لیے قاتل اور اس کے حمایتیوں کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کریں گے۔ کچھ لوگ سزائے موت کی اس حکمت کو سمجھنے سے محروم ہیں، وہ اسے وحشیانہ قرار دینے کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں کہ ایک قاتل ذہنی یا اخلاقی مریض ہوتا ہے، اس کا علاج پھانسی نہیں بلکہ تعلیم و تربیت ہے۔ ان کے خیال میں یہ جان و تحفظ نہیں ہے بلکہ مقتول کے بعد قاتل کو مار دینے سے دو جانیں ضائع ہوں گی، کیونکہ ان کی نگاہ معاشرے کی بجائے ایک فرد پر ہوتی ہے، اس لیے قاتل کی جاں بخشی کے مجموعی نقصانات سے وہ غافل رہتے ہیں۔ اس مقام پر لا اولي الالباب فرما کر عقل مندوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ میزان عقل سے ہی یہ اندازہ ہو سکے گا کہ فرد اور معاشرے کے طول میں ترجیح کس کو ہوگی، اور جس طرح جسم سے حدود یا سرطان زدہ عضو کو کاٹ دینا مریض سے ہمدردی ہے، اسی طرح انسانی جانوں کو غیر مریض سمجھنے والوں سے معاشرے کے وجود پا کرنا خدمت انسانیت ہے۔ لعلکم تتقون میں قصاص کا یہ فائدہ بتایا گیا ہے کہ تم دنیا کی بربادی اور آخرت کی ذلت سے بچ جاؤ گے۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك
والغير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے. خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے. جو شخص وصیت سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بنے، اور اسے خدا سنتا جانتا ہے. اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. بے شک خدا بخشنے والا اور رحم والا ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. حفظ جان کے بعد حفظ مال کا حکم دیا گیا ہے. مال کی صحیح تقسیم کا قانون نہ ہو تو تنہا بیٹے یا طاقتور رشتہ دار پورے مال وراثت پر قبضہ جما لیتے ہیں. چور ڈاکو سے بچانے کے لیے لوگ مدد کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں لیکن رشتہ داروں کے معاملے میں کوئی دخل دینا پسند نہیں کرتا. اس لیے ضرورت تھی کہ تقسیم وراثت کے لیے مفصل قانون دیا جائے، لیکن اس کی پابندی کے لیے ذہنوں کو تیار کرنا ضروری تھا. اس لیے پہلے خود صاحب المال پر فرض کیا گیا کہ وہ اپنے والدین اور قریبیوں کے لیے وصیت کرے اور اس میں دو باتوں کا لحاظ رکھا جائے. نمبر 1، وصیت موت کے قریب کی جائے تاکہ اس میں رد و بدل کے لیے کسی کو دھونس دینے کا موقع نہ ملے. نمبر 2، وصیت معروف کے مطابق ہو. معروف اس رواج کو کہتے ہیں جس کو معاشرے میں ہر شخص صحیح اور عدل مانتا ہو. شریعت میں خصوص احکام کے علاوہ معروف کا خاص لحاظ کیا گیا ہے. وصیت کی فرضیت 4 پارے کی آیت میراث سے منسوخ کر دی گئی ہے. اب صرف غیر وارثوں کے لیے تہائی مال تک وصیت جائز ہے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ. اسے گاہوں کو تنبیہ کی ہے کہ تقسیم کے موقع پر خدا خوفی اور جانبداری سے وصیت بیان کرے. ان اللہ سمیع علیم میں یہ دھمکی ہے کہ کسی قسم کی ہیرا پھیری اللہ تعالیٰ سے چھوٹی نہیں رہ سکتی. فمن خاف من موص جنفا او اثما. خطرہ کے احساس و ادراک کو خوف کہتے ہیں، یعنی جس کو وصیت کرنے والے متعلق یہ محسوس ہو جائے کہ اس نے بے انصافی کی ہے یا گناہ کے کام میں خرچ کرنے کی وصیت کی ہے. فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. تو قرابت داروں میں مصالحت کے انداز سے اس کی درستی کر دے تو اسے تبدیلی وصیت کا گناہ نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. مومنوں تم پر روزے کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی بمشکل طاقت رکھیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں. اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. کتب علیکم الصیام. صیام یا صوم کسی چیز سے رک جانے کو کہتے ہیں. شرعی اصطلاح میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک بنیت روزہ کھانے پینے اور شہوت رانی سے رکے رہنے کا نام صوم ہے. پہلے جو ذاتی اور اجتماعی اصلاح کے اصول بیان کیے گئے ہیں ان پر کاربند ہونے کے لیے صبر و تقوی کی ضرورت تھی. چنانچہ روزے اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو. حدیث میں ہے الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے کامیاب ہتھیار ہے. ایام معدودات میں تسلی دی گئی ہے کہ یہ نصاب تربیت زیادہ طویل نہیں. فمن کان منکم مریضا، بیمار آدمی یا وہ مسافر جو سفر میں ہو ان کے لیے یہ رعایت ہے کہ روزہ نہ رکھیں، پھر صحت ہونے پر اور سفر سے واپسی پر فوت شدہ روزوں کی قضا کریں. وعلی الذین یطیقونہ، ائمہ لغت نے لکھا ہے کہ وسعت کا معنی ہے کام کا سہولت سے ہونا،
اور طاقت کا معنی ہے کام کا مشقت سے ہونا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ جو لوگ بڑھاپے کی وجہ سے اتنے کمزور ہوں کہ روزہ نبھانے میں انہیں مشقت ہو، وہ ہر روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا فدیہ دیں۔ امام بخاری نے بھی اسی معنی کو اختیار کیا ہے اور اپنی کتاب صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بڑھاپے میں 30 مسکینوں کو کھانا کھلایا اور مہینہ کے روزوں کا فدیہ ادا کیا۔ حدیث کی روح سے حاملہ اور مرضعہ بھی ان میں شامل ہیں اور دائمی مریض کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ فمن تطوع خیرا، جو شخص نیکی زیادہ کرے یعنی ایک مسکین کی بجائے 2 کو یا زیادہ کو کھانا کھلائے تو بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگرچہ مشقت سے نباہنے والوں کو فدیہ کی رخصت ہے، لیکن اگر وہ روزہ نباہ لیں تو فدیہ دینے سے بہتر ہے، کیونکہ روزے کے فوائد اور اجر و ثواب بے بہا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابن آدم کے ہر عمل کا ثواب 10 گنے سے 700 گنے تک لکھا جاتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ بندہ میری خاطر ہی اپنی خواہش اور اپنا کھانا چھوڑتا ہے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ روزہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھیں، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن پاک رمضان کی شب قدر میں پہلے آسمان کی بیت العزت میں پورا اتارا گیا، اس کے بعد 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر موقع کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت ابراہیل کے ساتھ قرآن پاک کا دورہ کیا کرتے تھے، اور آپ نے رمضان کی راتوں میں قیام کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما قدم من ذنبه، جس نے اللہ کا حکم سمجھ کر اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے پہلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہدی للناس، قرآن لوگوں کی ہدایت بن کر آیا ہے۔ بینات من الہدی، اور ہدایت یہ احکام دین کے لیے اس میں روشن دلائل ہے۔ والفرقان، اور حق و باطل میں امتیاز کے لیے بھی اس میں دلائل ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یعنی جو شخص ماہ رمضان میں گھر میں موجود ہو وہ پورے مہینے کے روزے رکھیں، اور جن علاقوں میں کئی ماہ تک دن یا رات رہتی ہے وہاں کچھ ایسے آثار پائے جاتے ہیں جن سے دوسرے معاملات کی طرح نمازوں اور روزوں کا حساب بھی لگایا جا سکتا ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار یا مسافر رمضان میں کچھ روزے نہ رکھ سکیں دوسرے دنوں میں اکٹھے یا متفرق روزے رکھ کر گنتی پوری کریں۔ بہتر ہے کہ جلدی اور مسلسل روزے رکھ کر اللہ کا قرض جلدی اتارنا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اس آیت سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ عید الفطر کی صبح کو عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات پڑھی جائے اور اس کا وقت نماز کھڑی ہونے ہے۔ الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکار والے مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تم کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رسا پائیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، احکام رمضان کے درمیان دعا کا ذکر یہ کیا گیا ہے کہ جس محبوب اعلیٰ کی خاطر انسان بھوک پیاس برداشت کرتا ہے اس سے قرب اور مناجات کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ اسی شوق کی تسکین کے لیے فرمایا ہے
کہ انسان خود ہی دور ہوتا ہے میں بہت قریب ہوں، جس وقت اور جس حال میں بھی کوئی پکارے گا میں اس کی ضرور سنوں گا۔ حدیث میں ہے کہ کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ خدا قریب ہے تو ہم آہستہ پکار لیں، اور اگر دور ہے تو اونچی آواز سے مناجات کریں، تو بتایا گیا کہ وہ بہت قریب ہے۔ باقی قبولیت کے 3 طریقے ہیں، جس کام کی دعا کی وہ کام ہو جائے گا، یا اس دعا کی برکت سے کوئی مصیبت ٹل جائے گا، یا قیامت کو اس کی نیکیاں بنا کر دے دی جائیں گی۔ اس وقت بندے کو بے انتہا خوشی ہوگی۔ قرآن اور دعا کا رمضان کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، اس لیے ان مبارک دنوں میں تلاوت اور دعا کی کثرت ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، خصوصاً افطار کے وقت زیادہ قبول ہوتی ہے، اور رمضان میں لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ سے کہنے کی بڑی تاکید ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہر وقت سنتا ماتا ہے تو بندوں کا بھی فرض ہے کہ اس کے قوانین کی پابندی کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور یہ ایمان رکھیں کہ ہم خواہ کتنی ہی گناہگار ہیں وہ ہماری بات ضرور سنے گا۔ نتیجہ ظاہر ہونے میں دیر ہوئی تو اس میں حکمت ہوگی، اگر اس کا بدل ملا تو بہتر ہوگا۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ بھلائی پا لینے میں کامیاب ہوں، یعنی اللہ کے قوانین کی پابندی اور اس پر یقین رکھنے سے ہی بھلائی اور دانائی نصیب ہوتی۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی۔ اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور خدا نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو خدا سے طلب کرو، اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دہائی رات کی سیاہ دہائی سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تو شروع میں نماز عشاء تک کھانے پینے اور بیوی سے مقابلت کی اجازت تھی، یا کوئی شخص پہلے سو جاتا تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا۔ بعض صحابہ سے ضبط نہ ہو سکا، وہ عشاء کے بعد بیوی سے مقاربت کر رہے، اور قیس بن سرما شریک بیوی ان کے لیے کھانا لینے گئی تو ان کی آنکھ لگ گئی اور روزہ شروع ہو گیا، دوپہر کو ان پر رشی طاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے رات کی پابندی ختم کر دی اور وہ صادق تک کھانے وغیرہ کی اجازت دے دی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی آپ کی پابندی ایسی اٹھے ہے کہ زن شوہر کا باہمی تعلق لباس کی طرح ایک فطری ضرورت ہے۔ اس آیت چند ہدایات مقصود ہیں کہ جس طرح انسان لباس کے بغیر ننگا اور بے وقار ہوتا ہے، اسی طرح معاشرے میں مرد و عورت ایک دوسرے کے بغیر بے وقار اور غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ اس لیے حتی المقدور کسی کو نکاح کے بغیر نہیں رہنا چاہیے، اور مرد و عورت کو ایک دوسرے کے عیوب کا سترپوش بننا چاہیے۔ لباس کے ساتھ انہیں پورے بدن کے ملاپ کی بھی اجازت ہے، اور ماہ عبادت میں میاں بیوی کا باہمی تعلق اللہ تعالیٰ کے قرب و حضوری کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ پہلی امتوں کو غلط فہمی ہوئی، اس لیے روانیت جن دھڑ پہ تعلقی اختیار کی۔ علم اللہ انکم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی ہر چیز کا علم ہے۔ عالم نہ ہو کا معنی ہے کہ یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ تم اپنی جانوں کی خیال کرتے ہو، یعنی اس کو اللہ کی نافرمانی سے نہ بچانا اس کے حق تلفی۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، میاں بیوی کا تعلق صرف حصول عزت کا ذریعہ نہیں بلکہ اس سے افزائش نسل مقصود ہے، تاکہ امت رسول کی قوت و کثرت قائم رہے۔ جان کے اندر بغیر معنی ہم دوائیوں کا استعمال مشاء الہی کے خلاف ہے، اور طبی تحقیق میں یہ عورت کے لیے مضر صحت بھی ہے۔ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، الخیط الابیض سے صبح صادق کی سفید دھاری مراد ہے جو دائیں بائیں پھیلتی ہے۔ وہ دھاری جب رات کی سیاہ دھاری سے واضح ہو کر نظر آنے لگے تو کھانا وغیرہ منع ہو جاتا ہے۔ وقت کم ہو تو جنبی کھانا کھا سکتا ہے اور غسل صبح ہونے پر کر سکتا ہے۔
ثم اتموا الصيام الى الليل، روزہ غروب ہوتے ہی افطار کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھلائی سے رہے گی جب تک وہ افطار جلدی کریں گے۔ فرض روزہ کے لیے صبح سے پہلے ضروری ہے، لیکن نفل روزہ کے لیے اگر صبح کے بعد کچھ کھایا کرنا ہو تو چوتھائی دن تک نیت کی جا سکتی ہے۔ لا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اس میں بیوی سے جنسی تعلق اور اظہار محبت ممنوع ہے، کیونکہ وہ خاص عمل ہے جس میں دنیا سے توجہ ہٹا کر صرف اللہ سے تقرب کو ہی ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ عورت اپنے خاوند کے اعتکاف میں گھر کے مشورہ یا خالی کرسی کے لیے آ سکتی ہے۔ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف میں آئی تھی، پھر آپ انہیں مسجد کے دروازے تک چھوڑنے گئے تھے۔ پھر مساجد کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہو سکتا ہے، وہ جامع مسجد ہو یا عام مسجد۔ متعلق قضاء حاجت یا غسل فرض یا حضور جمعہ کے ساتھ مسجد سے باہر نہیں آ سکتا۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، روزہ اور اعتکاف کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ اللہ کی حدیں یعنی قانون اور ذاتیں ہیں، اور جائز آخری حد سے دور رہنے میں سلامتی ہے، اس لیے وہ قریب نہ جاؤ۔ بعض لوگ صبح کی سفید دھاری ظاہر ہونے سے پہلے ہی سحری بند کرا دیتے ہیں، یہ تشدد قرآن کی اجازت کے خلاف ہے۔ اور بعض سفید دھاری سے پورے مشرقی افق کی روشنی مراد لیتے ہیں، یہ بھی قانون شکنی ہے۔ اگر روشنی کا پھیلاؤ مراد ہوتا تو الابیض سفید دھاری نہ فرمایا جاتا۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ جو شخص اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو وہ اس کو نہ چھوڑے تک اپنی ضرورت پوری نہ کر لے۔ چونکہ صبح کی اذان سحری بند ہونے کا اعلان ہوتا ہے، اس سے ایک اتفاقی صورت کو مستثنا کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے پینے کے لیے برتن اٹھایا ہو اور اذان شروع ہو جائے تو منہ کو جانے والی چیز سے اللہ کریم محروم نہیں رکھتا۔ اس سے یہ گنجائش نکالنا کہ سامنے کے برتن میں پڑا ہوا کھانا بقدر ضرورت کھایا جا سکتا ہے یا تلاش کرنے یا پکا کر کھانے کی بھی اجازت ہے، سراسر حد بندی اور فلا تقربوها کے خلاف ہے۔ روزے کے ذریعہ امت کو تقوی سکھانا مقصود ہے۔ اگر بندش کی حد ہی مقرر نہ ہو تو یہ تربیت بے نتیجہ ہوگی۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، اور ایک دوسرے کا مال نہ حق کھاؤ اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کو کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی ہو۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، روزے میں رزق حلال پر کچھ وقت کے لیے پابندی لگائی گئی تھی تاکہ اللہ سے ڈر کر حرام سے بچنے کی تربیت حاصل ہو۔ اس لیے احکام روزہ کے آخر میں فرمایا گیا کہ ناجائز طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اس میں خیانت، ڈاکہ اور چوری کے علاوہ تمام ناجائز ذرائع شامل ہیں، مثلا لاٹری یا جوئے کی کمائی، گائے بجانے اور غلط حجامت کا معاوضہ، زمین کی اجرت، نجومی کی فیس اور شراب کی قیمت اور ریس کی شرط سب الباطل ہیں۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا، لوگوں کے حقوق وصل کرنے کے لیے حاکموں کو رشوت دینا حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستانہ تعلق لینے دینے بھی حکومت کے قائدوں کو منع فرما دیا تھا۔ صرف پرانے تعلقات کی بنا پر الفت کی اجازت ہے جن میں غرض فاسد نہ ہو، لیکن مظلوم اپنا حق وصول کرنے کے لیے اگر رشوت خور حکام کو دینے پر مجبور ہو جائے تو وہ عند اللہ مجرم نہیں ہوگا بلکہ وہ حاکم مجرم ہے، اور عدالتی فیصلے سے دوسرے کا حق حلال ہی ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی کے دلائل سن کر اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کروں تو دوسرے کا حق اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا بلکہ وہ جہنم کی آگ ہے۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میعادیں اور حد کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھر میں ان کے پچھواڑ کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آئے رہو اور خدا سے ڈرے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ یسألونک عن الأهلة، اہلہ ہلال کی جمع ہے یعنی نائران۔ پہلی 3 رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں اور 13 14 15 تاریخ کا چاند بدر کہلا رہا ہے اور باقی تاریخوں میں اسے قمر کہا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں نے سوال کیا کہ چاند گھٹنے بڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ جب یہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اس طرح اوقات کا تعین ہوتا ہے، مثلا رمضان کی ابتدا انتہا، حرمت والے مہینوں کا اندازہ جس سے عرب لوگوں کو سفر اور ایجاد میں امن حاصل ہو جاتا تھا، مطلقہ اور بیوہ عورت کی عید کا شمار اور باقی لین دین تاریخوں کا اندراج کرا۔
خصوصاً حج کے 3 مہینوں شوال، ذوالقعدہ اور الحج کا پتہ چل جاتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، دور جاہلیت میں رسم تھی کہ احرام باندھنے کے بعد اگر کسی کو گھر آنے کی ضرورت پڑی وہ دروازے کی بجائے پچھلی طرف سے نقل لگا کر یا چھت پر چڑھ کر داخل ہوتے تھے، وہ اس کو آداب حج اور عبادت شمار کرتے تھے۔ انہیں سمجھایا گیا ہے کہ یہ کوئی نیک نہیں، ولیکن البر من التقوی، نیک وہ شخص ہی ہے جو قانون شریعت پر پابندی کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، رسم و رواج اور قیاس آرائی کی بجائے سیدھی طرح دروازے سے داخل ہوا کرو۔